نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی تھوڑی سی بے نمازی کی سزا کے بارے میں، کہ قرآن پاک میں، احادیث میں اور ائمہ کرام نے، صحابہ کرام نے بے نمازی کی کیا سزا جو ہے وہ کی ہے منتخب۔ نماز کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیانات، تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ حدود کے بارے میں بیانات چل رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج نماز جو شخص ادا نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا حکم فرماتا ہے اس بارے میں۔ تو آغاز کرتے ہیں، سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 19، کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد چند ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، بہت جلد وہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں، سورہ مریم آیت نمبر 19۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ہے نا، نماز کو ضائع کرنا، یہ نہیں کہ انہوں نے نمازیں پڑھی نہیں تھیں۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ہے کہ وقت گزار کے پڑھی تھی۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ یہ نہیں کہ وہ نماز ہماری طرح پڑھتے ہی نہیں تھے، ہم تو خیر سرے سے پڑھتے ہی نہیں نا، کہ جیسے نماز فرض ہوئی نہیں ہے۔ یہ ان کے بارے میں جو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، دیر سویر کر کے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ اور جو مجھے سب سے اللہ تعالیٰ معاف کرے آیت لگی ہے وہ سورہ مدثر کی آیت ہے، 29ویں پارے میں ہے، غالباً 33 نمبر ہے آیت کا، یا 34 نمبر ہے، سورہ مدثر ہے بہرحال، کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو جہنمی پہلا جواب یہ دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کی سزا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی معاذ اللہ اپنی طرف سے میں چیز نہیں بتا رہا، کہ شاید ہم پہ کچھ تھوڑا بہت اثر ہو جائے، شاید ہم کوئی عبرت حاصل کر لیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مدثر کی آیت ہے۔ اور دوسری سورہ المنافقون کی جو آخری رکوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یہاں اللہ کے ذکر سے مراد ہے نماز۔ یہ قرآن پاک کی میں کچھ تھوڑی سی آیت کو کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے بے نمازی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آج صرف اس کی سزا کے بارے میں بات ہوگی کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 246 نمبر ہے اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد صرف نماز ہے، جس نے اس عہد کو توڑ دیا، اب وہ آگے الفاظ استعمال کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا، آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ عقیدے کا صرف ہم اس کا احترام کریں گے، کلمے کا، عملاً تو وہ کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 246 حدیث پڑھی آپ مسلم شریف کی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بے نمازی کا کیا انجام ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری حدیث ہیں۔ اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ قیامت والے قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟
اور قیامت والے دن سب سے پہلا کس چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ نماز کے بارے میں۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے معاملے بڑے آسان ہو جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ میں نہیں فرما رہا، یہ خلیفہ دوم فرما رہے ہیں کہ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کسی کی بات سمجھ میں آ جائے تو شاید وہ جو بے نمازی ہے، میری طرح سستی کرنے والا ہے، وہ بھی نمازی بن جائے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور معاذ کبھی نماز بھی نہ چھوڑنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اور امان اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے کاغذوں سے نکل گئے تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کی امان سے ہی ہم خارج ہو گئے تو پھر جو ہمارا انجام ہے اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں۔ اور امام مالک کی جو موطا کتاب ہے اس میں صحابہ کرام کا اجتماعی فتویٰ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے دور میں، یہ امام موطا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی کہانیوں والی کتابوں کے قصے نہیں سنا رہا میں آپ کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنے دور میں ہم صرف ترک نماز کو ہی کفر سمجھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کی بات پہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے، جیسے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے کہ بھئی یہ شخص مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کافر ہے۔ بات ہی ختم کر دی صحابہ کرام نے۔ یہ امام موطا کا فتویٰ ہے۔ اور جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 اعزازات دیں گے۔ پہلا اعزاز ہے کہ اس کی رزق کی تنگی اور عذاب دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ، رزق اس کا بابرکت ہوگا، نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پولیس راہ سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ یہ نمازی کے لیے سعادت ہوگی، اور بلا حساب جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بات کا مضمون ہمارا ہے بے نمازی کی سزا، تو وہ سزائیں بھی ذرا سن لیں۔ 15 سزائیں ہیں وہ، اس میں 5 سزائیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ عمر تو ہماری ویسے بھی بہت کم ہوتی ہے آج کل کے حالات کے مطابق، لیکن بے نمازی کی ذرا جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی روزی جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کا اجر نہیں دے گا۔ جتنے مرضی صدقات کرتا پھرے، جو مرضی خیرات کرتا پھرے، جو مرضی کرتا پھرے، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کرے آپ نے الفاظ پہ غور کر لیا ہو۔ اور یہ ہے کہ اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں جاتی، جو مرضی دعائیں کرتا پھرے۔ ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ نماز قائم کرتا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے رزق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم حلال روزی کھا رہے ہیں، حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور 5واں اس کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ نیک لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی سزائیں ہیں۔ اور قبر کی موت کی سزائیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ذلت کی موت مرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، مجھے تو سناتے ہوئے بھی عبرت آ رہی ہے۔ ذلت کی موت مرے گا، دوسرا بھوکا مرے گا، تیسرا ہے پیاسا مرے گا، سارے سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سزا اللہ کی طرف سے ہے، یہ نافرمانی بھی تو اللہ کی ہے نا۔ اور جو سزائیں قبر میں ملیں گی، قبر تنگ کر دی جائے گی، اس کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف میں پیوست ہو جائیں گی،
اور قبر میں آگ جلائی جائے گی جس کے انگاروں پہ وہ دن رات کروٹیں بدلتا رہے گا۔ آپ کے لیے صرف یہ الفاظ ہیں، اللہ کرے آپ ان کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے پہ آگ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں دن رات بے نمازی کی قبر میں آگ ہوگی جس کے اوپر وہ کروٹیں بدلتا رہے گا، کہیں نہیں جا سکے گا، کوئی رائے فرار نہیں ہوگی اس کے پاس بے نمازی کے لیے۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اس پہ ایک سام مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کی روایت میں ایک راوی ضعیف بھی ہے، اس لیے میں اس کی روایت پوری، یہ سانپ والی پوری میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ روایت ائمہ کرام نے کہا ضعیف ہے، لیکن یہ اکثر کتب میں موجود ہے کہ وہ کہے گا کہ اگر تو نے صبح کی نماز ضائع کی میں تجھے ظہر تک ماروں گا، ظہر کی عصر تک ماروں گا، عصر کی ہے مغرب تک، مغرب کی ضائع کی تو عشاء تک تجھے مارے جاؤں گا، یہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ فتویٰ اور سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے لیے اور صحابہ کے لیے دعا فرمائی، غور سے سنیے گا، توجہ سنیے گا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی، شین قاف دو نقطے والا اور چھوٹی یہ شقی اور محروم نہ رکھنا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے شقی اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا تارک نماز، جو نماز کو ادا نہیں کرتا، بے نمازی شقی اور محروم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شخص میں نہ رکھے۔ اور جو ائمہ کرام کا فتویٰ ہے، امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک، یہ تو بے نمازی کے قتل کا حکم دیتے ہیں، یہ تو بے نمازی کے قتل کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کے کفر کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کفر کیا ہے۔ اب یہ فتویٰ وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس فتوے کے لیے وہ دلیل پکڑتے ہیں، یہ جو حدیث ہے 246 میں نے کوڈ کی تھی مسلم شریف کی، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ یہ بات بتائی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے، عملاً کافر ہے وہ۔ ہم اس کو کافر میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے ہم اس کے عقیدے کا احترام کریں گے، ورنہ تو وہ عملاً تو وہ کافر ہے۔ اور سب سے نرم جو فتویٰ دیا ہے وہ امام ابو حنیفہ نے دیا ہے بے نمازی کے بارے میں، ذرا وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے سب سے نرم فتویٰ کیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حکمران ہے وقت کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ بے نمازی کو قید کر لے، بے نمازی کو قید کرے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ وہ وہیں پہ مارا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ اور بہت سے جو اللہ کے ولی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اگر دفن کیا جائے گا تو 40 قبروں پہ اس کی نحوست کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ یہ بے نمازی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آج صرف بے نمازی کی سزا کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے طرح گریبان جھانک کے دیکھ لینی چاہیے کہ ہم کیا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ پڑھنا تو ہوتا ہے جب موڈ ہوا پڑھ لی، اور قائم کرنا ہر حال میں پڑھنی ہے۔ وہ بخاری شریف کی 1117 حدیث ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھے لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہ پڑھے اشاروں سے پڑھ لے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہم جس مالک خالق رازق نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیتا ہے، کیا ہم اس کے آگے سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کس چیز کا انکار کیا شیطان نے؟ کوئی جوا کھیلا، کوئی اس نے زنا کیا تھا، کوئی اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے صرف ایک سجدے کا انکار۔ کتنے سجدوں کا؟ ایک سجدے کا انکار۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔
اور پھر ہم کہتے ہیں یار ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے۔ کس طرح ہو؟ ہم دیکھیں تو صحیح، کیا ہم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال رہے ہیں؟ اس کے گھر میں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان سزاؤں سے، اس نحوست سے بچ سکیں۔ اپنے لیے بھی دعا فرمائیے اور میرے لیے بھی فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کی استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔